السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا, یہ جو جتنے بھی سیشن ہو رہے ہیں نا, یہ میں ہوں یا ساتھ عتیق صاحب نے آ کے جو بات کی, یا کل وہ سفیان صاحب آئے تھے, ان سب ڈسکشن کے پیچھے ایک ازمپشن ہے, کیونکہ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے نا, اس کے سٹیٹس اس کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اور کس طرح سے بات کرنی ہے. جیسے وہ بچے جو اتنے برے حالات میں ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا تو ڈرامے بازی ہے, بس مر کے ختم ہو جانا ہے. اور یہ آپ ہی کے ارد گرد بیٹھنے والے بچوں کی بات کر رہا ہوں, جو مجھ سے ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں جس پہ لگتا ہے کہ دے ڈاؤٹ اللہ اور آخرت کے حوالے سے, بلکہ بعض اوقات تو کچھ تھوڑے سے طنزیہ انداز میں بھی, ایسے بھی رہے میرے اسٹوڈنٹس, بڑے طنزیہ انداز میں وہ سوال پوچھتے رہے. تو میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ میرے سامنے جتنے لوگ ہیں یہ سب بلیور ہیں, اور یہ ساری ڈسکشن کا مقصد صرف جھنجھوڑنا ہے. یعنی جو چیزیں میں بتاؤں گا یا باقی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, ہوتا بس یہ ہے کہ اس طرف دھیان نہیں کیا ہوتا, تو وہ دھیان دلانا ہوتا ہے. تو میں اس ازمپشن پہ بات کر رہا ہوں, ہے نا. تو ایمان والے بیٹھے ہیں سارے نا. اچھا, ابھی میں نے ایک ورڈ یوز کیا, ایمان. انلیس کہ یہ نام ہو, ویسے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا, اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے کہ ایمان والے, اور جنت کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. کیا ہوتا ہے ایمان؟ ہے فیتھ. اچھا, فیتھ کیا ہوتا ہے؟ ایمان. اچھا, ایمان کیا ہوتا ہے؟ فیتھ. ہوتا کیا ہے؟ یقین. اوکے, تو جنت کس یقین والے کو ملے گی؟ ٹھیک ہے, ایمان یقین ہے. کسی کو یقین ہوگا کہ فلانی دوائی ٹھیک کر دیتی ہے, اس کا کہ سی اے فرسٹ اٹیمپٹ میں کر لیں تو یہ فم مل جائے گی. کسی کا یقین ہوگا کہ اس پرٹیکولر محنت سے پیپر پاس ہو جائے گا. کسی کا یقین ہوگا کہ فلانی جگہ نوکری ہوگی تو کریئر بنے گا. تو سارے یقین ہیں. تو کون سا یقین ہے جس کی وجہ سے جنت ملنی ہے؟ اللہ پہ یقین. چلے ایک نا حدیث سے شروع کرتا ہوں. یہ مسلم شریف میں روایت ہے اور لمبی ہے, لیکن اس میں سے کچھ پورشن بتاؤں گا. یہ نا حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بتا رہے ہیں. یہ مسلم شریف میں روایت ہے اور بہت مشہور حدیث ہے, لمبی ہے, اور اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. یعنی جن کو بھی علم ہو تو وہ حدیث جبریل کا ذکر بھی ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا کون سی والی کی بات ہو رہی ہے. ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس سیاہ بالوں والا ایک شخص ہمارے پاس آیا. اچھا, یہاں تک جب سفر کرتے ہیں نا بہت لمبا تو کپڑے خراب ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر اس دور کی بات کریں تو عرب سب صحرا ہے, اور اس صحرا میں کوئی لمبے سفر سے آ رہا ہے. اچھا, لمبا سفر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا, تو کہیں دور کا تھا, تو لمبے سفر سے آ رہا ہے اور کپڑے بھی صاف ہیں, بال بھی کالے ہیں, کوئی ڈسٹ نہیں پڑی ہوئی. انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص ہمارے پاس آیا جس پر نہ سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا. اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زانوں پر رکھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. کس بارے میں؟ اسلام. اسلام کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اس کی گواہی دینا. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نا تو پھر وہ گواہی دیتا ہے, جسے ہم شہادہ کہتے ہیں, تو وہ پھر گواہی دیتا ہے. اشہد,
وہ پھر گواہی دے رہا ہوتا ہے. کس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی گواہی دینا دل میں یقین کی بات نہیں ہوئی, گواہی دینا. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور طاقت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا اسلام ہے. اور یہ وہی 5 باتیں ہیں جو بچپن سے رٹا لگاتے آ رہے ہیں آپ کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا نماز, ہاں, تو حج, آخر میں حج. تو یہ جو رٹا ہے نا, یہ 5 وہی ارکان ہیں. تو یہ آپ نے ڈیفائن کر دیا اسلام. پھر اس شخص نے پوچھا کہ نہیں, اس پر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال کر رہا ہے اور وہی جواب سن کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا. پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. ایمان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پہ, اور اچھی بری تقدیر پہ. اللہ پہ, فرشتوں پہ, اس کی کتابوں پہ, اس کے رسولوں پہ, آخرت کے دن پہ, اور اچھی و بری تقدیر پہ کامل یقین رکھنا ایمان ہے. تو ایمان ہے یقین, اور یقین بھی ان 6 چیزوں پہ. تو شخص نے اس جواب کو بھی صحیح قرار دے کر کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. یعنی تیسری بات وہ پوچھ رہا ہے, احسان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. یعنی عبادت کرتے ہوئے یہ فیلنگ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ لیول نہیں مل رہا تو یہ شعور ضرور ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی احسان کیا ہے؟ اللہ کی ماننا ایسے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر یہ نہیں حاصل ہو پا رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آپ جانتے ہیں نا, میں اس سے زیادہ نہیں جانتا. اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں, لیکن وہ نشانیاں میرا ابھی اس وقت پرپس نہیں تھا, میں بتا دیتا ہوں, حدیث پوری کر دیتا ہوں. لونڈی اپنی ملکہ کو جنم دے گی. ننگے سر ننگے بدن بکریاں چروانے والے غریب لوگ کنسٹرکشنز میں مقابلہ کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص چلا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد مجھ سے پوچھا کہ اے عمر, سوال کرنے والے شخص کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا, میں اس حدیث کو پورا کرتا ہوں. ابھی ضمن میں نا ایک بات آ گئی ہے. کبھی کچھ دوستوں سے بات ہو نا تو وہ نہیں, خطرناک بات ہے, ایسی کو کلپ کاٹ کے ادھر ادھر ہے. چلو خیر ہے, غلط بات تھوڑی. تو کہ اللہ اور اللہ کا رسول, اور اللہ جانتے ہیں اور اللہ کا رسول جانتے ہیں. صحابہ کرام بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. اس میں نا ہرگز برابری نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتے ہیں اینڈ اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ جانتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے پہنچا دیتے تھے, بس وہ جانتے تھے. تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. مطلب رسول کو ہو سکتا ہے کوئی وحی آ گئی ہوتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے. یعنی ان 4 سوالوں میں ایک اسلام ہو گیا, ایمان ہو گیا, احسان ہو گیا, اور قیامت کی نشانیاں ہو گئیں. ان سے دین سکھا رہے تھے. اب اس میں نا آپ ان
یہ تو میں نے کمپلیٹنس کے لیے لکھ دیا، لیکن میرا ابھی اس وقت جو ڈسکشن کا مقصد ہے نا وہ یہ دو چیزیں ہیں. یہ یقین ہے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے، ایک بلیف سسٹم ہے، اور یہ عمل ہے. یعنی اسلام ایک عملی چیز ہے. نماز پڑھنا، روزہ ایکشن ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ یقین ہے. یہ ایک اندر کا بلیف ہے. جیسے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنا اس کا ایکشن ہے، لیکن وہ پڑھ کیوں رہا ہے؟ اس کا یہ یقین کہ پڑھے گا تو پیپر پاس کرے گا تو آگے کریئر بنے گا، یہ اس کا یقین ہے. یہ آن ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ایمان انٹرنل بلیف ہے، اور ایمان بھی ان 6 چیزوں پہ ایمان ہے. آگے ان کی تفصیل الگ ہے کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب ہے اللہ ہی پرفیکٹ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، اللہ رازق بھی ہیں، اور اللہ کے کنٹرول میں بھی سب کچھ ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں نہیں پتا کیسے دکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. بس ہیں اللہ کی مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ بس یوز کر رہے ہیں. کتابیں اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں، آخری کتاب قرآن پاک ہے. یہ ہمارا کتابوں پہ ایمان ہے. اللہ کے ہی سارے رسول تھے اور سب رسول سچے تھے. ہمارے لیے سارے یہ معتبر ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. باقی بھی سب اللہ کے ہی رسول تھے اور سب سچے تھے. آخرت، مر گئے تو قصہ ختم نہیں ہو جائے گا. آخرت میں زندہ ہونا ہے، اور آخرت میں زندہ ہو کے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو سب مذاق ہو رہا تھا، چلو چل کرو سارے. جو دنیا کی زندگی گزاری تھی اسی کی بنیاد پہ ہمیشہ کی دوزخ یا ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ ہونا ہے. تقدیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں. ان ایکشنز کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ تقدیر ہے. میں نے اچھا کریئر بنانے کے لیے پڑھائی کی، میرا کریئر سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ میری تقدیر ہے. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اگر اچھا ہوا تو بھی اللہ کا کرم ہے، اگر اچھا نہیں ہوا تو بھی اللہ کا کرم ہے، میں اس پہ صابر ہوں. یہ میرا تقدیر پہ ایمان ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یقین یعنی انٹرنل بلیف ہے. منافق یہ کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے. اور دوزخ میں سب سے نچلا درجہ منافقوں کا ہونا ہے. تو جنت کی جو رجسٹریشن ہے نا وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے. یعنی جس کے پاس انٹرنل بلیف ہے وہ جنت میں رجسٹر ہو چکا، پرووائڈڈ کہ موت کے وقت تک تھا، جنت میں رجسٹر ہو چکا. اگر یہ بھی تھا اور اتنا تھا کہ گناہوں سے زیادہ وزن ہونے سے وہ پاس ہو رہا تھا، یعنی اس کے اینڈ پہ رزلٹ نکلا 57 مارکس آ گئے، جنت میں جائے گا. 43 کی پھینٹی نہیں پڑے گی اس کو، وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر کسی کے 47 آئے ہیں، پھر وہ دوزخ سے ہو کے 47 کی پھینٹی کھا کے پھر آخر میں جنت میں آئے گا. تو یہ جنت کی رجسٹریشن ہے. اگر یہ ہی نہیں ہے تو پھر یا تو یہ بے مطلب ہے، یا تھا بھی تو ختم ہو جائے گا. یہ سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ نے نا مومنوں کی اور منافقوں کی اور کفار کی ڈسکشن کی ہے. تو یہ منافقوں سے ریلیٹڈ چونکہ یہ نہیں تھا تو یہ ایسے ختم ہو گیا جیسے بارش پڑتی ہے تو مٹی پہاڑ کے اوپر سے غائب ہو جاتی ہے. تو بیسک اور سب سے امپورٹنٹ بنیاد یہ ہے تو اس کا فائدہ ہے، یہ نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں. تو ایمان ہے مین چیز. یہ ہیں ایکشنز. اچھا، اب یہ ساری ڈسکشن جو کر رہا ہوں اس کو میں اب ایک مثال سے ریلیٹ کرنے لگا ہوں. ایک جیل ہے اور اس جیل کے اندر جتنے قیدی ہیں، چلو ایک وقت تک انہوں نے قید گزارنی ہے، وہ رولز کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے رولز فالو کرنے ہیں. اور وہ رولز بنے کس لیے ہوئے؟ یعنی ٹھیک ہے آپ نہیں کبھی جیل گئے، اللہ خیر رکھے، نہ جائیں کبھی جیل، نہ آپ کے کوئی رشتہ دار جیل گئے ہوں، لیکن چلو فلموں ڈراموں سے کچھ سیکھا ہوگا، یا ویسے شاید اگر کامن سینس لگائیں تو جیل میں یہ رولز کیوں رکھے جاتے ہوں گے ہیں؟
نہیں نہیں، سزا دینے کے لیے بند کرنا کافی تھا. یہ جو جیل میں ڈال دینا ہے نا، یعنی قید میں بند کر دینا، یہ بہت بڑی سزا ہے. رولز کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اس رولز کے تحت جب ڈسپلن زندگی گزارے گا تو جب جیل سے باہر نکلے گا تو وہ ایک بہتر شہری ہوگا. سزا کے لیے جیل میں ڈالنا بہت تھا، لیکن یہ سارے رولز تھے کہ وہ جب اس کے بعد آگے جائے گا تو اس کو آگے فائدہ دیں گے. پتہ نہیں، میرا کبھی کوئی جیل کے قیدی سے کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا، آپ کا اگر پڑا ہے تو پتہ نہیں، لیکن بہرحال صرف اپنا گیس کر رہا ہوں میں، اپنا گیس. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے اختلاف کریں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیل سے زندگی گزارنے کے بعد وہ انہی ڈسپلن کو پھر فائنلی فالو کرے گا اپنی زندگی میں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ جنرلی نہیں کرے گا. کیوں نہیں ہے؟ اب وہ آزاد ہے، وہ جو مرضی کرے، کیونکہ وہ اس وقت ان سب رولز کو قید سمجھ رہا تھا. وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ سارے رولز آگے فائدے کے لیے ہیں. تو یہ اس کا جو انٹرنل بلیف تھا نا، اس سے زبردستی ایکشن تو کروا لیا گیا، لیکن چونکہ اس کا انٹرنل بلیف نہیں تھا تو اس کے بعد جیسے ہی موقع ملے گا پھر پرانی حرکتیں شروع کر دے گا. اور بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اور زیادہ باغی ہو جائیں کہ ایسے تو پھر اب میں بدلہ لے کے دکھاؤں گا. اسی کی مثال، آپ میں سے اگر کوئی ہاسٹل لائف گزاری ہے، ہاسٹل لائف نہیں، ہاں مطلب بورڈنگ اسکول ٹائپ یا مدرسہ یا اس طرح، تو اس طرح کی زندگی جو گزاری ہوتی ہے نا، وہاں بھی رولز ہوتے ہیں. چلو ایک اسٹوڈنٹ ہے، سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ جیل سے ریلیٹ کر رہا ہوں میں. تو سی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ اگر اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سختیوں والا کالج پریفر کریں گے یا چل ماحول والا؟ سختیوں والا. اچھا، ان سختیوں کا آپ کو مزہ آ رہا ہوگا؟ نہیں، ہو تکلیف رہی ہوگی، لیکن آپ وہ رولز پھر بھی فالو کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رولز یہاں سے نکل کے بعد جو زندگی ہے اس میں فائدے کے ہیں. اور آپ نے وہ کالج کی لائف گزار لی، اب آپ پریکٹیکل لائف میں آ گئے. تو اگر اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پھر بھی وہی والے رولز، نصیحتیں آئندہ زندگی میں بھی فالو کریں گے یا چل مال میں چلے جائیں گے؟ تو وہی جیل کا قیدی جس سے عمل کروایا جا رہا ہے یقین کے بغیر، تو جیسے ہی اس پہ سے زور ہٹے گا وہ عمل چھوڑ دے گا، بلکہ شاید زیادہ نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن جس کے اندر بلیف ہوگا، جیسے اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو جو جو ڈسپلن، جو جو زبردستی رول لگوائے جا رہے ہوں گے وہ آئندہ بھی ان کو فالو کرے گا. وہ ٹرین ہو چکا ہوگا، اس کی تربیت ہو چکی ہوگی. ویسے تو جیل میں قیدی کی بھی تربیت رکھنے کے لیے اس کو ڈالا تھا، لیکن وہ باہر نکل کے کیوں وہی سب عمل نہیں کر سکا؟ بلیف نہیں تھا. اس سے زبردستی رول تو کروا لیے، لیکن اندر بلیف نہیں تھا، تو اس لیے وہ آئندہ فالو نہیں کرے گا. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو واقعی تربیتی یافتہ ہے، وہ اس ٹریننگ کو پھر باہر نکلنے کے بعد امپلیمنٹ کرے گا. تو رولز فالو کروا لینا سے زیادہ قیمتی یہ چیز ہے. اوکے. جب یہ جو ایمان ہے نا، یہ فزیکلی کہاں پڑا ہوتا ہے؟ یہ فزیکلی نہیں ہوتا ہے، اس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. یہ دل کے یقین کا نام ہے، یہ دل کے یقین کا نام ہے. اور دل میں اگر یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا تو پھر باقی کاموں کے لیے اللہ کی اسپیشل سپورٹ آ جاتی ہے. اگر دل کے اندر ایمان اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو اللہ کی پھر مدد بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، سورہ حجرات میں ہے ایک آیت، ہے یہ صحابہ کے لیے، اور لیکن آپ کو جس وجہ سے میں بتا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ایمان محبوب ہو گیا تم لوگوں کے لیے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے۔ اچھا، ایمان ان کے دلوں میں رچ بس گیا تو اس کی وجہ سے کیا کیا اللہ نے؟ کفر، حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے ناگوار کر دی، مطلب ان کا دل نہیں لگ رہا کفر کے اندر۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اگر دل کے اندر ایمان سٹرونگ ہوتا ہے نا تو ان کاموں کے لیے اللہ کی اسپیشل مدد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کا یا تو فائدہ نہیں رہ جاتا، یا اگر عمل میں ہوں بھی تو جب تک ابا کی زبردستی چل رہی ہے تو بچہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ہی ابا کی ڈپینڈنس سے نکلے گا نماز روزہ گیا، جیسے ہی ایک ماحول سے نکلے گا یہ سارے اعمال گئے۔ تو ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور پھر بتا رہا ہوں کہ جنت کی رجسٹریشن ایمان سے ہے، اس سے نہیں۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ کچھ دیہاتی ہو گیا، اور واقعہ تو خیر کیا، ایک آیت ہی ہے کہ وہ چونکہ دیہاتی بدو ہوتے تھے عربی، جو مطلب کلوز نہیں تھے، دور دور رہتے تھے، آئے ایمان لائے، احکام سیکھے اور چلے گئے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ دیہاتی تھے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، وہ اسلام لے کے آئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان اگر دل کے اندر ہوگا نا تو اللہ کی اسپیشل سپورٹ آ جائے گی۔ اس کو میں یہاں روکتا ہوں، اب ایک اور رستے سے آتا ہوں میں اس پہ۔ کیا خیال ہے شراب حرام کیوں ہوگی؟ مزہ نہیں صحیح ہوگا اس کا ہے؟ ہاں بھائی، یا حرام ہی نہیں ہے؟ یہ نہ کوئی حرام نہیں، ضرور تو حرام ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شراب پی کے نا انسان کا اپنے دماغ پہ، اپنی عقل پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ اچھا، جب کنٹرول نہیں رہتا تو پھر وہ ایک اوپن ویپن ہے۔ جیسے کچھ کارٹون نہیں کہتا، اینیمیٹڈ موویز کئی ہیں اس طرح کی، اور کہ ولن نے کچھ، اگر جو ایول اس میں کریکٹر ہے، اس نے اگر کچھ چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا ہے تو ان کے کوئی پروگرام چینج کیے، ان کے دماغ چینج کیے اور پھر اپنے قابو میں کر لیا۔ تو جب انسان عقل میں نہیں رہے گا تو وہ ایک اوپن ویپن ہے، اور پھر جس نے اس کی عقل ضائع کرائی ہوگی کسی مقصد سے، تو وہ عقل اس لیے ضائع کرائی ہوگی کہ اس ویپن کو اپنی مرضی سے یوز کر سکے۔ اچھا، صرف شراب میں ہی مسئلہ تھا؟ اس دور میں ہوتی شراب ہوگی، اس دور میں نہیں ہوتے ہوں گے، سمد بانڈ کے نشے نہیں ہوتے ہوں گے، تو شراب حرام ہو گئی۔ اب شراب کے حرام ہونے کے پیچھے ریزن عقل غائب ہو جاتی ہے، اور اتنی خطرناک ہو گئی کہ اس کو احادیث میں نا ام الخبائث کہا گیا۔ ام الخبائث یعنی ساری خباثتوں کی ماں، جڑ۔ اور اس کے حوالے سے ایک دو احادیث بتاتا ہوں آپ کو۔ ابن ماجہ میں ہے ایک 3372، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شراب سے بچو، اس لیے کہ اس کے گناہ سے دوسرے بہت سے گناہ پھوٹتے ہیں، جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور اس سے بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ایک نسائی کی سناتا ہوں، سنا ابن نسائی کی۔ عبد الرحمن بن حارث کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا شراب سے بچو، اور اس کے بعد تو خیر انہوں نے ایک بندے کا واقعہ بتایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ تم شراب سے بچو اس لیے کہ اللہ کی قسم وہ یعنی شراب اور ایمان کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ تو
वर्ड शराब अगर गौर करेंगे तो ठीक है, शराबी की बात हो रही, हम थोड़ी शराबी हैं, लेकिन शराब के पीछे उसका दिमाग माऊफ कर देने वाली ताकत है, और वो और ईमान एक साथ नहीं रह सकते। और अगर दोनों को रखने की कोशिश करेंगे तो जिस पे ज्यादा मजबूती होगी दूसरा खिसक जाएगा, यानी ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। जन्नत की रजिस्ट्रेशन है ये। अब ये सारी बातें मैं शराब से लिंक क्यों कर रहा हूं? आपने शायद इंग्लिश में ऐसे याद करते हुए या आदत, ये क्या होती है आदत? अच्छा चलो अंग्रेजी में कहें तो हैबिट। ये क्या होती है? बार बार करते हैं। मजबूरन करता है कि मर्जी से है? मजबूरन वाले को आदत नहीं कहते, वो आदत नहीं है। आदत होती है जो इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए करता है, वो ये खुद कर रहा होता है, रेगुलर है इसलिए आदत है। ये जो हम कभी बोलते हैं ना, ये तो आदत से मजबूर है, ये तो बस उर्दू, ये तो कलाम की एक बात हो रही है ना, आदत से मजबूर है, लेकिन आदत मजबूरी नहीं होती। आदत वो हमारी एक रेगुलर हरकत है जो हम कंफर्ट जोन में रहते हुए। कोई आदतन पंखे में उंगलियां देता होगा जाके? है नहीं ना? हाँ, कुछ लोगों को आदत है, जैसे आपके घरों में अगर कोई बड़े बूढ़े, शायद अगर आपके घरों में कोई इस तरह का बड़े बूढ़े रिवाज हो कि सुबह, खास तौर पे अगर कोई रिटायर्ड दादा नाना वगैरह हैं, कि सुबह वॉक करनी है। अब ये उनकी आदत है, वो कौन सा अंगारों पे वॉक करते हैं जाके, बस उनकी आदत है कि वो वॉक करते हैं। या कुछ लोगों की आदत है कि हर वीकेंड पे अपने हल्का अहबाब के साथ इकट्ठे होते हैं, आदत है। और इसी तरह से कह लें कि आदत है कि जब दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और जब भी घर आएंगे तो पहले वालदा के कमरे में, उसके बाद बीवी बच्चों के पास, ये आदत है। तो आदत इंसान वो करता है जिसमें उसको कंफर्ट होती है। फायदा नुकसान देख के होता है ये, या मज़ा देख के होता है? मज़ा, खुशी, फ़ायदा, दोनों बातें हो सकती हैं। यानी मज़ा खुशी भी हो सकती है, फ़ायदा भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी को एक्सरसाइज करने में कोई मज़ा ना आता हो, लेकिन क्यों बनाई हुई आदत? फ़ायदा है। कुछ लोगों को बुक रीडिंग की आदत होती है, अब बुक रीडिंग की हो सकता है उनको मज़ा आता हो। तो आदत इंसान की एक रेगुलर हरकत है कंफर्ट जोन में रहते हुए। ये जरूरी है, कंफर्ट जोन में रहते हुए, क्योंकि वो आदत खत्म करना चाहे तो कल को कर सकता है कंफर्ट जोन में। अभी वो मजबूर नहीं हुआ है आदत के हाथों। लेकिन एक ना बड़ी थिन लाइन है जो इसको कन्वर्ट कर देती है और हमें अंदाजा नहीं हो रहा होता, वो है एडिक्शन। एडिक्शन उर्दू में बोलें तो नशा, नशा चले, या चलो नशा जरा बुरा लग रहा है, एडिक्शन, एडिक्शन है जी, लत लग गई है। अच्छा नहीं लग रहा ना? हाँ, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। तो एडिक्शन कह लेते हैं। इसमें और इसमें ना मजबूरी का फर्क है। अगर किसी चीज की एडिक्शन हो जाती है ना, तो फिर वो इंसान मजबूर हो जाता है, और जब कोई मजबूर होता है तो फिर वो काम भी कर रहा होता है जो बगैर मजबूरी में ना कर रहा होता। यानी उसकी जो इसकी ख्वाहिश तलब है वो उसके स्टैंडर्ड से उसको गिरा देती है या बहादुर बना देती है। लेकिन मैं इस वक्त ज्यादातर गिराने की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई एडिक्शन में है तो वो मजबूर है अपनी इस हालत से, और वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार होगा, और उसको फिर हलाल हराम जायज नाजायज का फर्क रह नहीं जाएगा। यानी उसकी अकल माऊफ हो गई। वो जो कर रहा है वो शायद समझते बूझते नहीं कर रहा, यानी उसकी समझ बूझ गायब हो गई है, या इतना मजबूर है कि वो ये करना पड़ रहा है। जैसे कोई मिसाल एडिक्शन की कि उसको मजबूरन कुछ काम करने पड़ रहे हैं। चलो चरसी के पास चलते हैं। अब कोई चरसी है और उसको चर्स की एडिक्शन है, तो उसको चर्स मिल नहीं रही कहीं से,
تو کہیں نہ کہیں ڈیلر سے تو خریدے گا, اور ڈیلر لیسر نہیں کرا میں, تو کہیں ڈیلر سے خریدے گا. اب پیسے نہیں ہیں اس کے پاس ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے پیسے لائے گا, اور طلب اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اس کے لیے اس کو ڈاکہ ڈالنا پڑے, چوری کرنی پڑے, کسی کا قتل کرنا پڑے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ارج کتنی زیادہ ہے اس کو. یہ اس کو ارج, خوشی, مزہ, یعنی اس کے دماغ کے اندر اتنی زیادہ وہ کیمیکل نکلنے شروع ہو گئے, وہ جو بڑا مشہور ورڈ ہو گیا ہے بڑے کچھ عرصے سے, ڈوپامین. تو اس کو اتنے کیمیکلز ریلیز ہونے لگ گئے ہیں کہ اس کو اب کوئی چیز روک نہیں پا رہی ہے. تو یہاں سے یہاں جانا بڑا خطرناک ہو گیا. اب میں نے یہ جو بات یہاں کی تھی نا, اس کو میں اس سے جوڑتا ہوں, اور آپ لوگوں سے بات کیوں کر رہا ہوں. آپ کہیں سے ہم تھوڑی چرچی بھنگی ہیں, ہمیں یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے, نہیں, شکلوں سے بھی نہیں لگ رہے ہیں, لیکن اس کی نا دو شاخیں ہیں, اور زیادہ اس وقت میرا مقصد آپ کو دوسری شاخ کی طرف متوجہ کرنا تھا, اور اس کو اس سے جوڑنا تھا. یہ تو فلموں ڈراموں سے اندازہ ہے کہ ایڈکشن کا ورڈ جب بھی ہوگا, ایڈکشن, تو ساتھ ڈرگ دماغ میں آئے گی. اس کو کہتے ہیں سبسٹنس ایڈکشن, یعنی کوئی فزیکل چیز ہے جس کی ایڈکشن ہے, جس میں ڈرگز اور اس کی بہت ساری قسمیں ہو گئیں ہیں. پیٹرول, اچھا مجھے نہیں پتا تھا. کیا پینا ہوتا ہے یا کیا کرتے, سونگھتے ہیں بس, سونگھتے ہیں. اچھا بھائی, ابھی بریکنگ نیوز, پیٹرول کا بھی کوئی ہوتا بھی نشہ. اور سمد بونڈ میں نے سنا ہوا تھا کہ سمد بونڈ کا نشہ ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں وہ ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کو جو نشئی ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے, اب کھا رہا ہے کہ وہ انجیکشن لگا رہا ہے یا کسی طرح ان کو کنزیوم کر رہا ہے فزیکل چیزیں. یہ تو دھیان ہے سب کا, اور آپ اس سے توبہ توبہ کر کے دور بھی رہتے ہوں گے, اللہ کرے. لیکن اس کا ایک اور بہت خطرناک راستہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل ایڈکشن. یہ فزیکل کھانے پینے والی لگانے والی چیز نہیں ہے, یہ ہیں ہمارے ایکشنز. اور وہ ایکشنز بظاہر تو وہ مزہ, خوشی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہاں سے یہاں انسان کو لے جاتا ہے, یعنی وہ اپنے بس میں نہیں رہ جاتا. اور جو اس کو اس سے خوشی, مزہ, یہ سب فیل ہو رہا ہوتا ہے, اس کی طلب اتنی بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے, جس میں ہم سب کا پسندیدہ موبائل بھی شامل ہے, اور شدید شامل ہے. موبائل دور رکھ کے دیکھیں, سانس اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ شامل ہے, اور جو لوگ لاسٹ ٹائم بھی تھے, میں نے وہ ورڈ یوز نہیں کیا تھا, مجھے ابھی بھی اچھا نہیں لگ رہا ورڈ یوز کرنا, تو میں اس کو اس گندگی کی ایڈکشن کہہ دیتا ہوں. پھر اس کے علاوہ یہ جو گیمز کھیلتے ہیں, یہ بھی ایک اخیر لیول کی ایڈکشن ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جن کو سپورٹس, کھیلنے کی بات نہیں کر رہا, کھیلنا تو کمال چیز ہے, صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. فٹ بال دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئے ہوتے ہیں, اور کرکٹ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کھیلنا نہیں, دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ ڈراماز ہو گئے, سیزن ہو گئے, ڈراما سیزنز. پھر اس کے علاوہ سانگز ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکلی نہیں ہیں, سبسٹنس ایڈکشن یہ نہیں ہے, لیکن ان سے ہو وہی رہا ہوتا ہے جو اس سے ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, اس سے بظاہر فزیکل نقصان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک فزیکل چیز ہے جو جسم کے اندر جا رہی ہے, جسم کے اندر بلڈ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن بن رہا ہے, تو فزیکل خرابی اپنی جگہ ہے, لیکن ان سے بھی دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے. جو مینٹل ایبلٹیز ہے نا, وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تبھی تو یہ ایڈکشن ہے. اس سے لانگ رن میں تو فزیکل بھی, لیکن فی الحال مینٹل,
برین کی جو کیپیبلٹی ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بہت بڑی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے اب بادر کرنی بھی چھوڑ دی ہے, ہماری سوشل لائف برباد ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اور انسان کی ایک سوشل لائف کی نا بہت تاکید کی گئی, صلہ رحمی, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اتنا پروموٹ کیا گیا صلہ رحمی کو, والدین اولاد کا ریلیشن, یہ برباد ہے اس سے. اماں ابا اپنے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بچے اپنے سیزنز پہ لگے ہوئے ہیں, تو اور آپس میں دوستوں کے ساتھ بڑے فخر سے شیئر بھی کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ چیزیں دیکھا, مطلب کوئی اگر فٹ بال دیکھتا ہے بہت شوق سے, تو اس کو اپنی ایک کلاسی چیز سمجھتا ہے کہ میں تو فٹ بالرز کے نام جانتا ہوں, اور اس کے لیول پہ پہنچنے کے لیے اس کے باقی دوست یار بھی اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. یا اگر کوئی بہت آج کل کوئی, جیسے ایک وقت آیا تھا اس میں لوگوں نے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے ارطغرل دیکھنا شروع کر دیا تھا. مطلب وہ اس چیز کی ضمانت بن گیا تھا کہ بڑا نیک پرہیزگار انسان ہے کیونکہ ارطغرل دیکھتا ہے. ارطغرل پتہ نہیں, میں نے نہیں دیکھا ہوا, ویسے میرے نہیں دیکھا ہوا. تو یہ چیزیں بھی ایڈکشن ہیں, یہ بھی ہیں ایڈکشن, کیونکہ ان کا اینڈ رزلٹ بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جذبات نہ کنٹرول میں نہیں رہتے. جیسے اگر کسی کو یہ والی ایڈکشن ہے, اور اگر آپ یہ آزما کے دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچوں کو موبائل دے دے کے چپ کرایا گیا ہے, رو رہا ہے تو موبائل پکڑا دو, وہ ان کا اتنا شدید شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ شاید آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا ہو کہ اگر ان سے یہ موبائل لے لیں گے تو وہ چڑچڑے ہونا, بدتمیزی کرنا یہ شروع کر چکے ہوں گے. یہ ایڈکشن ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری ایڈکشن. اچھا, اس کو میں یہاں سے ساری بات شروع کیوں کی تھی؟ یہ جو ایڈکشن ہے نا, یہ اب چونکہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے, تو جتنے بھی یہ سوشل سائنسز کو پڑھنے والے لوگ یا سائیکالوجی کو پڑھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس میں اور بڑی ریسرچ کر لی ہوئی ہیں. یعنی میں آپ کو کسی گہرائی میں نہیں لے کے جا رہا, بڑی کچھ سطحی سی باتیں کر رہا ہوں. لیکن ان سب کے پیچھے اثرات کیا ہیں جو نشے کے ہوا کرتے تھے. شراب کیوں حرام ہو گئی؟ نشے کی وجہ سے. اور ان سب کے اثرات وہی نشے والے ہو رہے ہیں, کیونکہ نشے میں کیا ہو رہا ہے, جذبات پہ قابو نہیں ہے, صحیح غلط کی تمیز ختم ہے, اور انسان اپنی خواہش, اپنی طلب پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. جتنا زیادہ ایڈکٹڈ ہوگا, جیسے وہ پچھلے دنوں اس طرح کی, پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کی سٹوریز بھی آئی ہیں کہ لوگوں نے سوسائڈ کیے ہیں. ہاں, وہ بلو ویل بھی کوئی پتہ نہیں اسکینڈل سنا تھا. تو یہ اس حد تک ذہن پہ قابو ہو جاتا ہے ان چیزوں کا. تو وہی سب کام جو نشے والے ہوتے تھے, اور اینڈ رزلٹ ان کا جو ہوتا تھا وہ ان کا اینڈ رزلٹ ہے. اور یہ سب انسان سائنس ترقی کرتے کرتے اتفاق سے نہیں بن گیا, یہ بنائی گئی یہ چیز. کیا خیال ہے, ایسے کسی نے کیوٹ سی گیم بنائی ہوگی اور ایویں لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہوں گے؟ مطلب اس کے پروگرامر نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کس طرح اس کو ایڈکٹیو بنانا ہے, اتفاق سے ایڈکشن ہو گئی ہوگی لوگوں کو. یہ سب اس کے جو فیچر بنائے گئے ہیں وہ ایویں اتفاق سے, مطلب سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور ایویں فیچر بنتے جا رہے ہیں. یہ سب ایسی ہو گیا ہوگا. یہ ایسی کسی نے اتفاق سے, کسی چائے خراب ہو گئی ہوگی تو وہ چرس بن گئی ہوگی, تو اتفاق سے ہو گیا ہوگا. ان سب کے اندر وہ چیزیں پلاننگ سے رکھی گئی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر ٹریگر کریں گے, کیمیکل ریلیز ہوگا اور وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہونے لگ جائیں گے. یہ سب پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. جب انسان دنیا میں آیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو جنت سے نکال کے ان کو ایک عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ایک وقت کے لیے رہنا ہے. شیطان کو اسی وقت دوزخ میں ڈال دیتا اللہ, کیونکہ وہ تو مردود. لیکن اللہ نے اس کے چیلنج پہ اس کو مہلت دے دی. چیلنج کیا کیا تھا اس نے؟ اچھا, اس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنت میں ہے. چیلنج اس نے کیا کیا ہے کہ یہ آدم سے تو میرا دشمنی بن گئی ہے, آدم کی ساری اولاد, اس سب کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان سب کو لے کے میں نے دوزخ میں جانا ہے. یہ اس نے اللہ کو چیلنج کر کے تو مہلت مانگ لی.
تو اب وہ بھول بھال گیا ہوگا, بڑا ہو گیا ہے, اب تو وہ بھول بھال گیا, میچور ہو گیا ہوگا, تو اس کے بچپن کے جذباتی حرکتیں تھیں, اب تو وہ سوری کر کے میچور ہو گیا ہوگا, یا اب وہ سوچتا ہوگا یار میں نے کیا غلطی کر لی, اچھے دیکھو اتنے اچھے بھلے انسان تھے, تو اب وہ انسانوں کے ساتھ مل کے چلتا ہوگا. نہیں نا, شیطان ہائیلی ڈٹرمنڈ ہے اور ہم گمراہ ہوتے ہیں. شیطان اپنے مقصد سے نہیں ہٹ رہا ہے, وہ چیلنج دے کر اس راستے کو چن چکا ہے. وہ جن ہے, شیطان جن, جو ابلیس ہے وہ جن ہے, وہ اس کو خود چوز کر چکا. معافی مانگتا قصہ ختم ہو جاتا, لیکن وہ چیلنج کر کے اس کام کو اپنا مشن بنا چکا ہوا ہے. اور یہ تو ایک تھا نا ابلیس. جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی آتا ہے, یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے. یعنی ابلیس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے. اور آپ اس کو اپنی عقل سے بھی جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی کسی شخص میں ہے اور وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے, تو اگر آرگنائزڈ سسٹم نہیں ہوگا تو زیادہ دور تک اچھائی نہیں پھیلے گی. اگر کسی شخص کے اندر شر ہے, وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور اگر وہ کسی آرگنائزڈ سسٹم میں نہیں ہوگا تو وہ زیادہ دور تک نہیں پھیل سکے گی. اگر کسی کے پاس ایک گلاس میں زہر ہے تو وہ زہر صرف جس کو گلاس دے گا بس وہاں تک پہنچے گا, لیکن اگر اس نے وہ زہر اس پورے علاقے کی پانی کی ٹینک میں ڈال دیا, اب وہ زیادہ جگہ پھیلے گا. تو شیطان نے اتنا بڑا چیلنج لیا ہوا ہے, تو کیا وہ اپنا سسٹم آرگنائز نہیں کر رہا ہوگا؟ یہ سب اس کے آرگنائزڈ سسٹم کی پلاننگ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اینڈ آبجیکٹو یہ ہے. اور ہمارے لیے آپ کی طرف آپ کا دھیان دلانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جنت کی رجسٹریشن یہ ہے, اور ہم ابھی کھڑے ہیں یہاں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ایزی لیتے ہوئے, لیکن کب پوری پلاننگ کے تحت یہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو شراب کا نشہ بتا رہا تھا, نشہ اور ایمان ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو شیطان کی نا پوری محنت ہے کہ وہ اس چیز کو ہٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو ہمارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے. اور شیطان یہ کام اتنا ٹیکٹ فلی کرتا ہے کہ وہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا انکار کرو, یہ نہیں کہتا. شیطان ہر انسان کو اس کے مطابق گھماتا پھراتا ہے, اور اگر کسی بڑے گناہ پہ شیطان کسی بندے کو نہیں اکسا پاتا ہے تو وہ اس کے ایک رستے پہ ڈال دیتا ہے. جیسے آپ نے اگر کسی نیچے علاقے میں جانا ہے, آپ کو کہیں نیچے چھلانگ لگا دو, وہاں نیچے تمہیں پہنچانا ہے میں نے, آپ کہیں گے نہیں بھائی کیوں؟ وہ آپ کو ایک ایسا رستہ بتائے جو آپ کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یہ تو سیدھا ہے, لیکن وہ ہلکا سا نیچے کو ٹلٹ ہوگا, تو چلتے 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 آخر کار کیا ہوگا, وہیں نیچے ہی پہنچیں گے. تو شیطان جس کو ڈائریکٹلی کنونس کر لیتا ہے, جس کو نہیں کرتا اس کو ایسے رستے پہ ڈلوا دیتا ہے کہ جس میں وہ ایونچولی یہاں تک پہنچتا ہے, اور یہاں سے اور یہاں تک کا راستہ ملتا نہیں آپس میں. اور قرآن پاک میں نا اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ نے خبردار کیا ہوا ہے کہ جو شراب اور نشہ اور جوا اس سب کے پیچھے نہ پڑو, یہ نا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو شیطان ان ذرائع سے انسان کو یہاں لاتا ہے, اور شیطان ہمیں نہیں پتا, شیطان کو پتا ہے کہ ایک بار میں یہاں لے آیا اب میرے لیے کانٹا لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا, کیونکہ شیطان اس پہ محنت کم کرے گا, اس پہ زیادہ کرے گا. اس پہ وہ چھڑانے کی اتنی محنت نہیں کرتا. یعنی کئی ایسے نمازی ہوں گے جن سے نماز چھڑوانے کی شیطان کو زیادہ ٹرائی نہیں کرے گا, وہ یہ کرے گا. ایک بار یہ رجسٹریشن کینسل ہو گئی پھر اڑتا پھرے ہواؤں میں, جب یہ رجسٹریشن ہی کٹ گئی. تو اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد اس پہ جھنجھوڑنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہوئے
اس کے اندر گھرتے جا رہے ہیں, اور ایک بار اگر ہم یہاں پھنس گئے تو یہ کنیکشن ایمان کا گیا. اب یہاں ایک سوال بنتا ہے, مجھ سے نہ پوچھیں, بے شک اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں گے, نہیں سر ایڈکشن کی حد تک نہیں ہے, ہم ایڈکشن کی حد تک نہیں ہے, یہ تو توبہ توبہ توبہ, ہاں وہ پی لیتے ہیں ہم, کیا کہتے ہیں, ویب ہے یا اس طرح کی اور چیزیں. اچھا وہ جو کیا نام تھا, ویب, کیا ہوتا ہے اس میں, لکوڈ پی رہے ہوتے ہیں, اسموک بناتے ہیں. اچھا یہ مشابہت کس کی اختیار کر رہے ہیں ہم, سگریٹ کی, اور اپنے آپ کو دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ نشہ تھوڑی ہے, الیکٹرک ہے نشہ, دھواں تھوڑی کسی کو, مشابہت کس چیز کی ہو رہی ہے, مطلب ایک بہت نیک عمل کی مشابہت ہو رہی. یہ ہمارے دھوکے کیا ہیں کہ ہم, اچھا نہیں سر یہ ہم نے ہلکا پھلکا ہے, زیادہ نہیں ہم کرتے اس پہ, یہ بھی نہیں بس تھوڑا بہت ہی ہے, زیادہ بس کبھی دل بہلانے کے لیے کر لیا تو کر لیا, یہ تو کبھی کوئی سیریز چل رہی ہے تو چل رہی ہے, ورنہ نہیں. یہ چیزیں, اچھا میں یہاں کھڑا ہو کے نا ان کو, آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چھوڑ دیں, میں آپ کو صرف ایک دو سوال دے کے, ایک دو ایڈوائسز دے کے آپ کو چھوڑ دوں گا. یعنی میں یہاں پر اس وقت ان کو حرام کہنے نہیں آیا, بھئی اس کے بھی بہت فائدے ہیں, بالکل ریسورسز ہیں, بہت فائدے ہیں, بہت سارا علم حاصل ہو رہا ہے, اس سے نہیں جی. تو یہ سب فائدے کی چیزیں بھی ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو چونکہ ایزی لے رہے ہیں اور اوور آل انوائرمنٹ کے اندر اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا. یہ مقصد آپ کو میرا آج ان کا اور ان کا تعلق بتانا, خطرہ بتانا, اور کچھ کوشش کر کے نصیحتیں پہنچانا ہے. ایک میں آپ کو حدیث اور بتاتا ہوں, میرے لیے تو بڑی خطرناک سی ہے وہ, شاید آپ کو اس کا جو میں جو کارڈ کلک کروانا چاہ رہا ہوں شاید اس سے وہ کلک ہو. ایک حدیث ہے بخاری میں ہے, ہر نشاور چیز حرام ہے, نہیں ہر نشاور چیز حرام ہے. اور ایک اور جگہ پر ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ چیز میرے لیے زیادہ پریشان کن تھی. جس شے کی, یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو, اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. یعنی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے پہ آگے یہ خرابی ہے, تو گھر کے بڑے اس راستے پہ چلنے دیں گے؟ یعنی ایک بچہ ہے کہہ دے میں تو بس کھیل ہی رہا ہوں, میں یہی اگلی گلی میں نہیں جاؤں گا, بس یہی کھیل رہا ہوں, میں پتہ ہے کہ یہ وہ گلی ہے جہاں اینڈ یہاں تک خرابی پہنچا دے گا, تو ماں باپ اس گلی میں بچے کو کھیلنے بھی نہیں دیں گے. بچہ جو مرضی کہے کہ نہیں میں بس یہاں تک ہوں, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. جیسے کوئی ایسا دریا اور سمندر, تو خیر ہاں سمندر بھی ایسا ہی ہے کہ جب پانی میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو جب پتہ ہے نا کہ اس سے آگے ایک دم سے نیچے کھائی ہو سکتی ہے, جیسے یہ اگر کوئی کے پی کے وغیرہ میں ہیں تو وہاں اس طرح کے دریاؤں کے اندر اس طرح کے جگہ ہیں, ایک قدم یہ رکھا ہے, اگلا قدم وہ 50 فٹ نیچے ہے. تو اگر اس طرح کا علاقہ ہے تو ماں باپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پتھر پہ بیٹھ کے پاؤں نیچے لٹکاؤ, وہ یہ بھی نہیں کہیں گے. بچہ بے شک کہے کہ میں بس پاؤں ہی تو نیچے لٹکائے ہیں, لیکن چونکہ اتنا خطرناک ہے وہ کہ بھائی کیوں بیٹھنا ہے وہاں, مطلب کیا ضرورت کیا ہے. تو اس لیے جس شے کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو, اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. اب یہ نا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جو میں اب آج کی سب ڈسکشن کی کنکلوڈنگ بات جو لانا چاہ رہا تھا, ایک مقصد میرا آپ کو اس طرف دھیان دلا کے یہ خطرہ بتانا ہے, اور دوسرا اب کچھ نصیحتوں کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی بہت کمزور آدمی ہوں, میں آپ کو سامنے یہاں کھڑا جو لیکچر دے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا زبردست ولی اللہ ہوں کہ میں توبہ یہ تو میں پاس سے بھی نہیں گزرا. بھائی میں بھی عام جیسا انسان ہوں, بہت ساری خرابیاں, اللہ تعالیٰ پردے رکھتے ہیں. لیکن آپ کو کہنے کا مقصد آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بات کرنا ہے.
कुछ नसीहतों की कोशिश कर लेता हूँ जो आप उनमें से, जैसे मकसद तो बेटे देखो सारा झंझोड़ना था, ये जितनी मैंने बातें की हैं मेरे ख्याल में शायद को बहुत नई बातें नहीं होती हैं, लेकिन मकसद होता है किसी ऐसी तरफ ध्यान दिलाना जो शायद हम इग्नोर कर रहे होते हैं। इन सब में, या पहले मैं जहां आता हूं, अगर हमें इसकी लगता है कि एडिक्शन नहीं है, बस आदत है, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो जो 5-6 नसीहतें अभी मैं करने के लिए बात कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा हूं। पहली बात ये कि जो हमारी आदतें हैं ना, जिनको हम नहीं समझ रहे कि वो एडिक्शन है, हम नहीं फील कर रहे कि वो एडिक्शन है, बस आदत है, तो पहला और बड़ा मुखलिस मशवरा ये है कि अपनी आदत को ना क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि आपकी ये आदत कोई वैल्यू एडिशन दे रही है या सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट कह लें, मजा कह लें, प्लेयर, ये आदत क्या कोई वैल्यू एडिशन है? जैसे अगर किसी को आदत है वॉक की, हाँ बहुत अच्छी बात है, फिजिकल फायदा है। किसी को आदत है दोस्तों के साथ एक रूटीन बनाई हुई है कि हर वीकेंड पे, हर संडे को क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है या इस तरह की गेम, बिल्कुल ठीक है, वैल्यू एडिशन है। बुक रीडिंग की आदत है, डिपेंड करता है कि कौन सी बुक्स, वैल्यू एडिशन है। और एक और आदत जो आपकी नस्लों में से तो तकरीबन ख़त्म ही होती जा रही है, बड़ों के पास बैठना। बड़ों के पास बैठना, ये जो बड़ों के पास बैठना है ना, ये बहुत ज़बरदस्त ज़रिया हुआ करता था अच्छी बातें सीखने का, तो वैल्यू एडिशन है। तो अगर तो आपकी आदत, मेरी आदत, जो भी हमारी आदतें, हम आसानी से जान सकते हैं हमारी आदत क्या है। अगर हमारी आदतें वैल्यू एडिशन वाली हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आपको उनमें कोई वैल्यू एडिशन नज़र नहीं आ रही है तो मोहतात रहना, जिसने ये बनाया होगा वो उसको इवेंचुअली यहां ले जाके ही छोड़ेगा। ये जो टीवी चैनल्स हैं और जो भी इस तरह की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, इन सब के पीछे कहा यह जाता है ना, जितने भी टीवी चैनल्स हैं या वो ये जो ऑनलाइन के क्या होते हैं, नेटफ्लिक्स टाइप वगैरह जो होते हैं, इन सब का स्लोगन क्या है? एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर हमें इनसे सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रही है तो फिर ये एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर ये यहां तक ले जाने वाले ही एक्शन है। अब चाहे जो इसके पीछे हैं वो शैतान की इन्फ्लुएंस्ड टीम हो जो एंड ऑब्जेक्टिव दोज़ख रखते हों, या वो लोग हों जिनको पता हो कि ये नशे की शक्ल इख्तियार करेगा ही करेगा और हम पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, इसके पीछे वही लोग होंगे। खिदमत खल्क वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अगर हमारी वो आदत जिसमें वैल्यू एडिशन है, बहुत अच्छी आदतें हैं, लेकिन अगर वैल्यू एडिशन नहीं है तो ये बहुत फिक्र वाली बात है। और ये ध्यान दिलाना है पहली नसीहत कि आप लोग अपनी आदत को ज़रा क्रिटिकली एवेल्युएट करें कि क्या वो आदत वैल्यू एडिशन आ रही है ज़िंदगी के अंदर या सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो अगर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो फिर इस पर बहुत मोहतात हो जाएं, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पे चलना शुरू हो गए जिसमें अभी तो आ रहा है मज़ा, लेकिन आप चलते चलते खाई में ऐसे फंसेंगे। दलदल समझते हैं, पता है? तो दलदल में फंसने वाला जितनी कोशिश निकलने की करता है और धंसता है। तो अगर वो आदत एंटरटेनमेंट के नाम पे है तो यकीनन उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है। अच्छा, अब मैंने इसलिए कहा था कि मैं ना कोई क्लियर फतवे नहीं दे रहा, मेरी नहीं औकात फतवे देने वाली। मैं आपको नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट का फलाना फलाना जरिया ख़त्म, दीन इंतहाई बोरिंग है, लेकिन एंटरटेनमेंट्स की डेफिनेशन फ़र्क है। मैं तो आपको कह रहा हूं जो अभी चल रहा है। हम जब आप एंटरटेनमेंट कहेंगे तो जहन में क्या आएगा? फिल्में ड्रामे ही आएंगे ना, यही आएंगे, फिल्में ड्रामे ही आएंगे। और ये इतने एडिक्टिव बनाए जाते हैं, खास तौर पे ये जो मैं नहीं देखता ड्रामे, अच्छा मैं नहीं देखता, लेकिन बचपन से तो ये नहीं है। तो जितने कुछ साल पहले की है ना, तो जितने भी ये ड्रामे एडिक्टिव होते थे वो ऐसे पॉइंट पे आके खत्म होते थे
کہ اگلی قسط دیکھنی ہے, سسپینس ہے یا کچھ بھی ہے, تو یہ کریٹ کیے گئے نا اس طرح سے. تو اس لیے اگر آپ کی عادت میں صرف یہ ہے تو یہ خطرے والی بات ہے. دوسری نصیحت یہ ہے, بلکہ یہ نصیحت کیا, یہ تو مجھے نصیحت کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, تو فرض ہے ہمارے پہ, لیکن ٹھیک ہے بھائی, سارے کمزور ہیں. بوائز, جماعت کی نماز, یہ جب ہم اس میں پھنسے ہوتے ہیں نا, کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ اگر ان میں رچنے بسنے والے پاگلوں میں سے ہیں تو نہ کھانے پینے کا خیال, نہ ٹوائلٹ جانے کا ہوش, اس سے اٹھ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ اس کی عادت, اس کا ٹارگٹ بنا لیں, کیونکہ وہ بچہ جو نمازی ہے ہی نہیں نا, اس کے لیے تو نصیحت ہی نہیں ہے. یہ تو میں اس کو بات کر رہا ہوں جو نمازی بہرحال ہے, اس کو اتنا ہے کہ ہاں نماز تو پڑھنی ہے, لیکن وہ نماز اپنی کمفرٹ کے حساب سے پڑھنے کا عادی ہے, فارغ ہوں گا تو پڑھوں گا. یہ جو جماعت کی نماز ہے نا, یہ اس چیز کو توڑنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے. تو اس لیے بوائز نمازی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جماعت کی نماز کی پابندی کریں, کیونکہ آپ جب جماعت کی نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں گے, اور یہ جو گرمیوں سردیوں کا موسم ہے, ایسا کمال نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نمازوں کے اوقات بھی بدل رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی جگہ ٹک کے بندہ پھنس ہی نہیں سکتا. اگر ہر یعنی سال میں روزانہ اگر عصر 5 بجے ہوا کرتی تو انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو, نمازی ہوتا, اپنی ایکٹیویٹیز کو 5 بجے کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا. وہ ہر 10 دن بعد وہ 15 منٹ پیچھے نکل جاتا ہے. فجر کا ٹائم, رات کے سونے کا ٹائم, وہ پیچھے چلا جانا شروع ہو جاتا ہے, آگے جانا شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا ٹائم نہیں ٹکتا ایک جگہ پر. تو اس لیے اگر اس کی عادت رکھ لی تو اس سے نا نکلنے میں بڑی آسانی ہوگی, پلس اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ میں نے بوائز کے لیے کہا ہے, کیونکہ گرلز کے لیے تو جماعت کی مسجد کی نماز نہیں ہے, گرلز کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نا پھر بھی اپنی ایک اوقات ضرور بنائیں اور کوشش کریں کہ اس کو فالو کریں. جیسے اگر آپ گھر میں رہتی ہیں اور گھر میں باپ بھائی شوہر یہ نماز مسجد میں پڑھنے والے ہیں, ویسے تو اگر نہیں ہیں تو ان کی بےزتی کر کے ان کو بھیجیں مسجد, لیکن اگر وہ مسجد میں پڑھنے والے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ٹائم رکھ لیں, وہ ادھر نماز پڑھنے جائیں, آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. ہاسٹل والی بچیاں ہیں, کوئی ایک ترتیب بنائیں, کوئی ایک ڈسپلن بنائیں, فارغ ہو کے پڑھ لیں گے نہیں. آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر اس کو ایز اے ڈسپلن شامل کریں تو یہ چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہے تو فائدہ مند چیز ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کا ذکر ہے تو ان میں ایک ذکر کرنے والے بھی. کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے اندر نہ کسی درجے میں, بیسٹ تو ہے قرآن کی تلاوت, اس کے علاوہ تسبیحات بھی ہیں, تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. چوتھی بات, اس میں آپ کو 1-2 مثالیں ضرور دے سکتا ہوں, لیکن وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہ میں ان ساری محنت کو لیبل نہیں لگانا چاہتا. چونکہ میرا تبلیغ میں وقت لگتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اور جو آپ سی اے کے بچے ہیں, کافی سارے بچے جو ہیں وہ لاہور میں خاص طور پہ, یا کے پی کے جو بچے ہیں, ان کے لیے ورڈ بہت زیادہ کامنلی سنا ہوا ورڈ ہے, تو اس لیے میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. جیسے شب جمعہ کی ترتیب ہے, اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں. یا اگر آپ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہیں, مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کسی ایسی گیدرنگ کا حصہ بنے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہو. کیونکہ اگر آپ ان دوستوں یاروں میں اکٹھے ہوتے ہیں جو صرف گندے مذاق شغل لگا لیے, تو وہ بظاہر تو انٹرٹینمنٹ مزہ ہے, لیکن وہ اتنا خطرناک ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی گیدرنگز ان لوگوں کے ساتھ ہیں جہاں پر اللہ کی آخرت کی بات ہوا کرتی ہے, جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں, تو یہاں پر ہم کوئی پب جی تو نہیں کھیل رہے نا, یہاں پر جو بھی بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا آپ لوگ اپنی, اب دیکھیے 5:30 ہو رہے ہیں اس وقت شام کے, جس میں آپ لوگ ہو سکتا ہے کوئی صبح سے کلاسیں پڑھ رہا ہے, لیکن بیٹھے ہیں نا,
تو اس طرح کی گیدرنگز کسی بھی طرح کسی بھی ریگولر گیدرنگ کا حصہ بنے. وہ فزیکل حصہ بھی ہو سکتا ہے, آن لائن حصہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کسی نہ کسی ایسی گیدرنگ کا حصہ بنے جو آپ لوگوں کے لیے ایمان افروز ہو. ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک واقعہ یہ, ایک صحابی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے, تو ان کو فیل ہوا کہ میں ابھی آپ وسلم کی صحبت میں بیٹھا تھا تو دنیا کی بجائے آخرت کی باتیں ہونی تھیں, میں آ کے بچوں میں مزے میں لگ گیا ہوں, تو میں تو منافق ہوں. اس فکر میں وہ باہر نکلے اور باہر ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی ان کی. غالباً یہ جو پہلے ہیں یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور جن سے وہ ملے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے انہوں نے یہ مسئلہ بتایا, وہ بھی پریشان ہو گئے, آپ وسلم کے پاس آ گئے کہ جی آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ایمان کا لیول اور ہوتا ہے, گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان کی وہ حالت جو میرے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے ہر وقت وہی رہنے لگے تو پھر فرشتوں کی لائن لگی ہو تم سے مصافحہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ایمان ہے نا یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو اب چونکہ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو نہ کسی گیدرنگ کا, کسی نہ کسی آن لائن کورس, کوئی ایسا جس میں ویکلی کچھ ہوتا ہو, کوئی ویکلی اسپرچل گیدرنگ ہوتی ہو, کچھ ایسا ہوتا ہو جہاں پر اللہ کی, اور یہ جو جمعہ ہے نا, جو جمعے کی نماز ہے, یہ بھی اس کے پیچھے یہ کہیں ایک مصلحت ہے کہ لوگ ویکلی اکٹھے ہوں جہاں دین کی بات ہو. ہم تو جاتے ہی اس ٹائم ہے جب وہ عربی خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی شاید بعد میں جب وہ بس پہنچتے ہی ہیں اور وہ اقامت کہہ کے تو کہ نماز کی حاضری لگ جائے. اس میں تو جب تک آپ اردو تقریر نہیں سنیں گے اس گیدرنگ کا جو برکات ہیں وہ تو رہیں گی. تو اس لیے کسی نہ کسی گیدرنگ کا حصہ بنے. اپنی کمپنی چینج کریں اگر خراب کمپنی ہے تو. اگر اپنی کمپنی نہیں بدلیں گے تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا دوست آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے نا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے آپ کا. فوراً چھوڑیں اس کو. کیوں؟ مطلبی دوست کو چھوڑ دیں گے. اچھا کیا یہ دوستی نبھانا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں؟ یہ دوستی نبھانا ہے. آپ یا تو اتنے مضبوط ہوں کہ آپ اس کو بھی اچھائی کی طرف کھینچ لیں, لیکن آپ اگر کمزور ہیں تو پھر آپ بھی گر جائیں گے, تو پھر یہ دوستی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی جو گندی کمپنی ہے اس کمپنی کو چینج کریں. کیا کہیں اس کو؟ صحبت بدلیں. بیڈ کمپنی کو چینج کریں. اور یہ آپ بڑے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے کہ کون سے دوست یاروں کی گیدرنگ آپ کی گندی ہے اور کون سی صحیح ہے. یہ آپ کو سب پتہ ہے, آپ بالکل اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ کون سے دوست یار ایسے ہیں. اور یہ میں جب سے پڑھا رہا ہوں, لڑکے لڑکیوں دونوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے لڑکیوں کو بھی FAR 1 میں آ کے اور اس کے بعد ہاسٹل لائف میں اچھے خاصے بگڑتے دیکھا ہے, اور لڑکوں کو بھی ہاسٹل لائف میں بگڑتے دیکھا ہے. دوسری سائیڈ بھی ہے, بدلتے بھی دیکھا ہے. لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے کون سے دوست, سو کالڈ دوست, فرینڈز, آپ کو گناہوں کی طرف گھسیٹ رہے ہیں یا اچھائیوں کی طرف گھسیٹ رہے ہیں. ان کو چھوڑیں, کیونکہ آپ مضبوط نہیں ہیں. ان کو چھوڑنے میں یا تو ہو نہ مضبوط, ان کو بھی کھینچ کے ادھر لائیں, لیکن برائی میں کشش زیادہ ہے, آپ اس طرف گر جائیں گے. تو اپنی کمپنی بدلیں. اور لاسٹ چیز, نہیں وہ آخری میں نے یہیں پینڈ کرنا تھا کہ اپنی ایکٹیویٹیز میں, یہ میں نے بات ایمان سے شروع کی تھی, آخری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین لائف میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ایسی جگہ انگیج کریں جہاں پر ایمان بڑھتا ہو. کیونکہ ایمان کو بھی نا خوراک چاہیے, اور ایمان بڑھے گا, یہ مضبوط ہوگا تو اس طرف کھینچنے کے چانسز کم ہوں گے. تو اس لیے آپ کا آج مجھے نا مقصد اس کی طرف دھیان دلا کے اس خطرے کی طرف دھیان دلانا تھا. اور بس میری بات صرف اتنی تھی. اور اگر کوئی 2-4 سوال پوچھنے ہیں کسی نے تو پوچھ لیں, نہیں تو بس ختم کرتا ہوں سیشن.